ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہیلو دوستو، السلام علیکم. میرا نام ہے فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سن شائن اسٹوریز فار کڈس. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا کی کہانی کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح اس نے اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لے کر اپنی جان بچائی. ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا. وہ شکار کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا گزارا کرتا تھا. ایک دن شکاری جنگل میں شکار کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اسے ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی. چڑیا بہت ہی سندر تھی. چڑیا کو دیکھ کر شکاری کے من میں لالچ آ گیا. اگر یہ خوبصورت چڑیا مجھے مل جائے تو میں اس کی اچھی قیمت لگا کر اچھے پیسے کما سکتا ہوں. پھر اس نے بڑی ہی چالاکی سے زمین پر دانے رکھ دیے. دانے دیکھ کر بیچاری چڑیا زمین پر آ گئی. جیسے ہی چڑیا دانوں کے قریب آئی، شکاری نے بڑی ہی ہوشیاری سے چڑیا کو اپنے جال میں پھنسا لیا. جال میں پھنس کر چڑیا بہت پریشان ہوئی اور پھڑپھڑانے لگی. جال سے باہر آنے کی چڑیا نے بہت ہی ناکام کوششیں کی. جب اسے اپنی ہار نظر آنے لگی تو چڑیا نے مایوس ہونے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا اور ایک بہت ہی مزے کی ترکیب سوچی. چڑیا نے بہت ہی سکون سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے عقل مند اور ہوشیار شکاری، میری بات غور سے سنو. آپ کو مجھ جیسی معصوم اور چھوٹی چڑیا کو پکڑ کر کیا ملے گا؟ آپ کو مجھ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ میں بہت ہی چھوٹی ہوں. اگر آپ مجھے دکان پر فروخت بھی کریں گے تو آپ کو زیادہ منافع حاصل نہیں ہوگا. یعنی میں آپ کے زیادہ کام نہیں آ سکتی. لیکن اگر آپ میری بات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو میں آپ کو 3 ایسی نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کر کے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلی نصیحت میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، جو کہ بہت ہی اچھی ہوگی اور آپ کو سن کے بہت زیادہ خوشی ہوگی. دوسری نصیحت میں دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، جو بہت ہی زیادہ مفید ہوگی، یعنی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اور تیسری نصیحت میں درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی، اور اگر آپ میری تینوں نصیحتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. اور اگر آپ واقعی عقل مند ہیں تو آپ کو میری بات مان لینی چاہیے. چڑیا کی بات سن کر شکاری نے تھوڑی دیر سوچنے اور سمجھنے کے بعد چڑیا کو جال سے آزاد کر دیا. اپنی کہی ہوئی بات کے مطابق چڑیا جال سے آزاد ہو کر شکاری کی طرف آنے لگی. شکاری کے ہاتھ پر بیٹھ کر وہ کہنے لگی، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی کہے. یہ کہنے کے بعد چڑیا دیوار کی طرف جانے لگی. دیوار پر بیٹھ کر اس نے اپنی دوسری نصیحت کی، کسی بھی گزری ہوئی بات کا کبھی افسوس نہ کرنا. میرے اندر ایک بہت ہی قیمتی موتی ہے جسے فروخت کر کے تم اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی بدل سکتے تھے اور ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزار سکتے تھے. اتنا قیمتی موتی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، لیکن افسوس تم نے تو مجھے آزاد کر دیا. چڑیا کی بات سن کر شکاری بہت زیادہ پریشان ہو گیا. وہ رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، ہائے، میں برباد ہو گیا. یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس چڑیا کو آزاد کیوں کیا؟ اگر میں اسے آزاد نہ کرتا تو میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ پیسے کما سکتا تھا، مگر میں نے سب برباد کر دیا. شکاری کی بات سن کر چڑیا کہنے لگی، اے نادان شکاری،
اسی لیے میں نے تمہیں پہلے نصیحت کی تھی، کسی بھی گزری ہوئی بات کا کبھی افسوس نہ کرنا، لیکن تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور اسی لیے میں نے اپنی پہلی نصیحت کی، یعنی کسی بھی ناممکن بات پر یقین کبھی نہ کرنا۔ اب دیکھو، میں ایک چھوٹی سی معمولی سی چڑیا ہوں، اور میرے اندر اتنا قیمتی موتی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ چڑیا کی بات سن کر شکاری کہنے لگا، ہاں، کہتے تو تم ٹھیک ہو، چلو اب اپنی تیسری نصیحت بتاؤ جس کا تم نے کہا تھا۔ شکاری کی بات سن کر چڑیا کہنے لگی، ارے او بے وقوف شکاری، تم نے کون سی میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کیا جو میں تمہیں اب تیسری نصیحت بتاؤں؟ تیسری نصیحت بہت ہی انمول ہے، وہ تم جیسے بے وقوف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خوبصورت اور سندر چڑیا شکاری کے سامنے سے اڑ گئی۔ شکاری اسے دیکھتا رہا اور افسوس کرتا رہ گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مندی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی جان بچا سکتا ہے، جیسا کہ اس چھوٹی اور سندر چڑیا نے بچائی۔ اور کسی بے وقوف اور احمق انسان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کہانی کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔